بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایئر ان ریویو کا پارٹ 1 ہم لوگوں نے کنکلوڈ کیا تھا. اب ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں ایئر ان ریویو 2010 کی ٹیلی کام ہیپننگس کو. بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے ایشو, غالباً 2006 سے چل رہا ہے پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کا ایشو. پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے یار. جب سے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے پی ٹی سی ایل کی یہ ایشو چلتا ہی رہا ہے. کیا ویوز ہیں آپ کے, اور مطلب اس ایشو میں کیا تھوڑا چلیں اس کو بیک گراؤنڈ سے لیتے ہیں نا. پی ٹی سی ایل جو ہے وہ کئی سالوں سے آپ کا موسٹ پروفیٹیبل گورنمنٹ ادارہ تھا. اگر ہم حکومت کی اور اپنی جیسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے اوور آل پروفیٹیبلٹی کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو ایون جب ہمارے پاس ڈیفیسٹ بجٹس آ رہے تھے, ویسے تو اکثر ہی ڈیفیسٹ بجٹس آتے رہے ہیں, لیکن ڈیفیسٹ بجٹس میں بھی یہ ادارہ ایسا تھا جو اپ ٹو 45% پروفٹ پوسٹ کر رہا تھا. اس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا مشرف صاحب کے دور حکومت میں. وداؤٹ گیٹنگ انٹو اینی پولیٹیکل کرٹیسزم, I do not know why this decision was taken. کیوں ایک پروفیٹیبل ادارے کو پرائیویٹائز کیا گیا پہلے بالکل, اور اس وقت تو یہ پروسیس کافی اسموتھ چل رہا تھا. ہاں اچھا چلیں مان لیتے ہیں, کہتے ہیں صرف 26% سٹیک اتصالات جو یو اے ای کا یو اے ای کا ایک میجر پلیئر ہے اتصالات, اس نے 26% سٹیک لیا اس میں. ظاہر ہے باقی جو ہیں وہ کوئی 25% غالباً سٹیکس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں, اور باقی جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں مور اور لیس وہاں یہ فگرز ہیں کہ سٹیکس کی. تو 26% آپ نے $2.6 بلین میں اتصالات کو ایڈمنسٹریٹو سٹیک دے دیا. اچھا 2006 سے لے کے اب تک کوئی $800 ملین کی اماؤنٹ ہے جو اب تک اتصالات نے پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں پے کی. اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی 296 کوئی 296 پراپرٹیز ایسی ہیں جو اموویبل پراپرٹیز کی میں بات کر رہا ہوں, لینڈ اور بلڈنگز کی, جن کو اتصالات کلیم کرتا ہے کہ اتصالات کے نام پہ ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اور نیچرلی اگر آپ نے ان کو بیچ دی ہے چیز تو وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ ان کو آپ ان کے نام پہ ٹرانسفر کریں. آپ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 296 پراپرٹی ہیں, آپ نے اور بھی پراپرٹیاں آلریڈی ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دی ہیں. تو ان 296 پراپرٹیز کے اگینسٹ انہوں نے وہ $800 ملین روکے ہوئے. اچھا فیڈرل لیول کے اوپر ہماری حکومت نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور بڑی یقین دہانیاں کرائی ہیں یو اے کی گورنمنٹ کو اور اتصالات کی مینجمنٹ کو کہ ہم یہ پراپرٹی آپ کے اینڈ پہ ٹرانسفر کر دیں گے. یعنی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ, کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن پروونشل لیول کے اوپر نا جو میں پراپرٹیز کی ہینڈلنگ جو کہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے, تو صوبوں کی کوآپریشن جو ہے وہ بڑی اس میں جو ہے نا, ایون اپنے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہہ لیں کہ صوبوں نے سنب کیا ہے کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ. تو جب تک سر وہ یہ پراپرٹیاں نہیں اتصالات کے نام ہوتی تب تک مجھے نہیں لگتا کہ اتصالات کوئی جو ہے نا خوشی خوشی آ کے آپ کو $800 ملین کی پیمنٹ کرے گا. اچھا ویسے دیکھا جائے اس پرائیویٹائزیشن کا پی ٹی سی ایل ایز اے کمپنی ایز این آرگنائزیشن فائدہ ہوا ہے؟ ری برانڈنگ دیکھیں اور نئے اشتہارات دیکھیں, مارکیٹنگ کیمپینز ہوئی ہیں, اوور آل ایک جیسے کہتے ہیں نا برانڈ ریکگنیشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی سی ایل کو. لینڈ لائن کا کانسیپٹ بھی ریویمپ ہوا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آن گراؤنڈ بہت سی چیزیں تمہیں بھی بتائیں مجھے ہی بتائیں, تھنگز آر مور اور لیس دا سیم. آپ ایکسچینجز کے اندر چلے جائیں یا لائن مینز کے آگے پیچھے بھاگنے والی جو بات ہے وہ چلتی رہتی ہے نا. ہم لوگ ایک اور چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈی ایس ایل پینیٹریشن بہت زیادہ ہے. براڈ بینڈ پینیٹریشن نو ڈاؤٹ پی ٹی سی ایل نے اتصالات کے آنے کے بعد جو انیشیٹوز لیے ہیں, اور اسپیشلی اب تو خیر پھر بھی ٹائم لگ رہا ہے. جس زمانے میں شروع ہوا تھا اس زمانے میں مجھے یاد ہے میں نے صبح کال کیا ہے اور شام میں میرے گھر پہ کھڑے ہوئے تھے وہ ڈی ایس ایل لگانے کے لیے. تو براڈ بینڈ کو بڑا پش دیا ہے پی ٹی سی ایل نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اتصالات کی نئی جو مینجمنٹ آئی ہے انہوں نے, اور آرگنائزیشنل بھی ریسٹرکچرنگ کی بڑی کوششیں کر رہا ہے اتصالات. لیکن دیکھتے ہیں وہ ہماری بیوروکریسی کو اور ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو چینج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی بات کرتے چلیں تو اس سال ایک اور واضح چیز جو کافی خبروں میں رہی, آئی سی ٹی آر ڈی ایف, ڈی ایف, یو ایس ایف, منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, کچھ خبروں میں کافی ساری چیزیں رہی ہیں. موسیٰ صاحب کافی خبروں میں رہے, انہوں نے اپنے اوپر جو الزامات تھے ان کو صاف کرنے کی بھی بہت کوشش کی. وائٹ پیپرز بھی آئے کچھ. آپ کہہ رہے ہیں عمار نے اس پہ کافی کوریج کی اپنے بلاگ پہ, تو عمار آپ بتائیں کیا
لیکن ماشاءاللہ کافی عرصے سے تو ہمارے پاس کوئی منسٹری آف آئی ٹی منسٹر ہی تھا ہی نہیں ہمارے پاس آئی ٹی اور ٹیلی کام کے لیے. نجیب اللہ ملک ہے میرے خیال سے, وہ سیکرٹری آئی ٹی تھے, وہی زیادہ تر افیئرس کو دیکھ رہے تھے. لطیف کھوسا صاحب جو تھے وہ انیشلی ان کو جو ہے وہ منسٹر لگایا گیا, ایز این ایڈوائزر آئے تھے منسٹر, ان کو منسٹری کا چارج دے دیا گیا. لطیف کھوسا صاحب نے چلایا اس منسٹری کو کافی عرصے تک, اور جس طرح سے چلایا وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کویسچنیبل ایک ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. آئی سی ٹی آر ڈی ایف ایک فنڈ ہے جو آئی سی ٹی انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے ایک فنڈ اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس میں ٹیلی کام آپریٹرز اور براڈ بینڈ آپریٹرز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, کافی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور وہی ٹھیک ٹھاک بڑی اماؤنٹ تھی. اب اس اماؤنٹ کو دیکھ کے کھوسا صاحب کو ظاہر ہے وہ ایک اٹریکٹیو فگر تو تھی جتنے ڈالر پڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس کے اندر کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنے کی کوشش کی, اپنی مرضی کا سی ای او ہائر کرنے کی کوشش کی, نارمس کو بائی پاس کرتے ہوئے. یو ایس ایف کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو نیچرلی جو بورڈ ممبرز تھے, بورڈ ممبرز میں ٹیلی کام آپریٹرز کے نمائندے بیٹھتے ہیں, انہوں نے اس کو بڑے بھرپور طریقے سے ریزسٹ کیا. ان کی ریزسٹنس کے اوپر جناب انہوں نے 6 کے 6 ڈائریکٹرز کو فارغ کر دیا لطیف کھوسا صاحب نے. تو بڑے ڈکٹیٹوریل فیشن میں نا, بڑے عاملانہ طریقے سے وہ منسٹری کو چلا رہے تھے. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ وزیر اعظم گیلانی نے ان کو فارغ کر دیا ان کی منسٹری سے. فارغ کرنے کے بعد پھر وہ آ گئے, زرداری صاحب کے خاص آدمی تھے, پھر وہ آ گئے, تو وہ پھر آ گئے. اس بار وہ آئے وہ ایڈوائزر کے رول میں, پہلے منسٹر تھے, دوسری بار جب وہ آئے تو وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن آئی ٹی کے طور پہ. ڈائریکٹرز نے میرے غالباً لاہور ہائی کورٹ میں کیس, ایگزیکٹلی لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا. لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 6 کے 6 ڈائریکٹرز کو دوبارہ بحال کر دیا, ری انسٹیٹ کر دیا. تو یہ کہانی چلتی رہی, لیکن بیچارے اس کے اندر جو آئی سی ٹی آر ڈی ایف کے فنڈز کے اوپر بچے پڑھ رہے تھے, کئی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے, بڑے انیشیٹوز تھے, کئی پی ایچ ڈیز کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا. انیشیٹوز کی بات کریں, سولر پاور سے بڑا کام کیا یو ایس ایف نے اور آئی سی ٹی آر ڈی ایف نے. تو یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ تاحال رکے ہوئے ہیں. لیکن اس کے اوپر تھوڑی سی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک سردار آصف احمد صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے نیا منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. تو انہوں نے جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے جو پہلی میٹنگ اپنی کی اس پیک کے ساتھ, جو آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کی ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ, تو انہوں نے بڑے پازیٹیو طریقے سے اس کو لیا ہے. انہوں نے وعدے تو کیے ہیں, یقین دہانیاں تو کرائی ہیں کہ آئی سی ٹی آر ڈی ایف کو بھی بحال کر دیا جائے گا, ان کے ڈائریکٹرز کو بھی, اور جو بھی پینڈنگ کام ہے ان کو روک دیا جائے گا. سی ای او کی ہائرنگ کا پروسیس جو ہے وہ جیسا طریقہ ہے تھرو پراپر چینل اس کو کیا جائے گا. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا ان بچوں کے لیے جو آئی سی ٹی آر ڈی ایف اور یو ایس ایف کے فنڈز پہ پڑھ رہے ہیں, اور دیگر جو ریسرچ پروجیکٹس ان فنڈز کے اوپر چل رہے ہیں, جو بالکل جیسے کہتے ہیں نا وہ بالکل اپنے گرائنڈنگ ایک ہالٹ پہ آئے ہوئے ہیں, جو اسٹال ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک پازیٹیو خبر ہے, ایٹ لیسٹ خبر کے سینس میں, کہ یار کوئی امید ابھی باقی نظر آتی ہے. لیٹس ہوپ 2011 میں آئی سی ٹی آر ڈی ایف اور یو ایس ایف کے لیے فلرشنگ رہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ لوکلائز کانٹینٹ, ای ٹی اے نے بھی کافی کوشش کی لوکلائز کانٹینٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, کانفرنسز بھی 1-2 غالباً ہوئی ہیں. انٹرنیشنل ریسرچ بھی کہتی ہے کہ براڈ بینڈ پینیٹریشن یا انٹرنیٹ پینیٹریشن پاکستان میں بڑھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ لوکل کانٹینٹ کو ہم جتنا فارورڈ لا سکیں, جتنا پش کر سکیں لوکل کانٹینٹ کے لیے, وہ کیا جائے. لوکل کانٹینٹ پہ لیکن ہمارے یہاں انیشیٹوز نظر نہیں آتے. خاص بی بی سی کی اردو میں سروس چل رہی ہے, بی بی سی ہمارا لوکل تو انیشیٹو نہیں ہے, لوکل انیشیٹو نہیں ہے. بلاگز کچھ حد تک بات کر لو اردو میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ خاطر خواہ کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہمارا. یا بس یہی ایک المیہ ہے کہ لوکل کانٹینٹ کو جو ہے نا ہم نے انکریج کرنا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ براڈ بینڈ سبسکرائبرز کے نمبرز دیکھیں جو پی ٹی اے نے ریلیز کیے ہیں, تو کوئی 9,40,000 کے قریب آپ کے سبسکرائبرز بنتے ہیں. وہ بھی بہت کنفیوزنگ فگر ہے ہمارا. وہ بھی چلیں, وہ تو ایک تمام فگرز کی طرح وہ بھی کانٹراڈکٹری ہے, لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں 100% کے قریب کا انکریز ہے. لاسٹ ٹائم کوئی 4 لاکھ کچھ کے قریب براڈ بینڈ تھے. اس سال ایوو کے جو پی ٹی سی ایل کا انیشیٹو تھا سی ڈی ایم اے بیسڈ براڈ بینڈ انٹروڈیوس کرانے کا, اس میں بھی کافی سبسکرائبرز تھے. انکریجنگ اس کے اوپر فیڈ بیک دیا ہے, کافی آئے.
تو براڈ بینڈ پینیٹریشن دیکھیں، ایک براڈ بینڈ پالیسی بھی آئی تھی کوئی 2005 میں پی ٹی اے کی، وہ ہم نے اور آپ نے پڑھی تھی اپنی یونیورسٹی ڈیز میں ٹیلی کام لا کے سبجیکٹ میں. تو اس میں بھی ایمفیسس پی ٹی اے کا اور منسٹری کا یہی تھا کہ لوکل کانٹینٹ کو انکریج کرنا ہے. آپ نے اردو میں ویب سائٹیں لے کے آنی ہیں. اردو فونٹ کے اوپر ابھی تک ہم جو ہے نا وہ اگری نہیں کر سکے کہ کیا فونٹ ہم نے یوز کرنا ہے، کیا کی بورڈ لے آؤٹ یوز کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ان بیسکس کو آپ نے ان ایلیمنٹری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ جب تک لوکل کانٹینٹ کو انکریج نہیں کریں گے، اردو زبان کو آپ انکریج نہیں کریں گے، آپ وہ پینیٹریشن کمپیوٹرز کی ہو یا انٹرنیٹ یا براڈ بینڈ کی ہو، وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. اب مائکروسافٹ بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ اردو لینگویج پیک ریلیز کر رہا ہے آفس کا، یا اپنی ونڈوز اردو میں بنا رہا ہے، یا بی بی سی نے اپنی اردو ویب سائٹ لانچ کی ہوئی ہے تو ان کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، اردو زبان میں ہمیں نہیں نظر آ رہا. ہم گلف کنٹریز کو دیکھیں، انہوں نے پینیٹریشن اسی طرح اچیو کی. آپ یقین مانیں عربی لوگ جو ہیں وہ موبائل فون انگلش میں نہیں استعمال کرتے، ان کے لیے خاص طور پہ عربک لینگویج میں بنتے ہیں. ان کے سافٹ ویئر پیکیجز موبائل کی زیادہ عربک لینگویج میں. آبادی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہماری ان سے زیادہ ہے، ہمارے یہاں موبائل یوزرز ان سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں کنسیڈر کرنی ہے. ایک ریکمنڈیشن جو میں نے اپنے بلاگ کے اوپر بھی دی تھی وہ یہ کہ پی ٹی اے کے پاس رولز کو اور پروسیجرز کو انفورس کرنے کا کسی حد تک اختیار ہے، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے کم سے کم جو موبائل آپریٹرز ہیں، پی ٹی اے کی اپنی ویب سائٹ اردو میں ہے which is جسے کہتے ہیں نا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح موبائل آپریٹرز کی بات کریں ایگزیکٹلی موبائل آپریٹرز کے اوپر آپ انفورس کریں کہ بھائی آپ کا ایک اردو ورژن ہونا چاہیے ویب سائٹ. ایزی پیسہ کا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایزی پیسہ کا اردو ورژن ہے ویب سائٹ. بالکل. تو اس طرح سے آپ انکریج کرنا ایک لیول سے شروع کریں. pakistan.gov.pk جو آپ کی حکومت کی نمائندہ ویب سائٹ ہے وہ انگریزی میں، اس کا کوئی اردو ورژن نہیں ہے. تو آپ لوکل کانٹینٹ کو انکریج کریں، آٹومیٹکلی آپ کے یہاں لٹریسی ریٹ انفارچونیٹلی ہمارا پاکستان میں بہت کم ہے، تو اردو بولنے والے انگریزی بولنے والے سے قدرے زیادہ ہیں. تو آپ نیچرلی اردو کے اوپر کانٹینٹ اویلیبل ہوگا، اردو میں زیادہ چیزیں پڑھنے کو لوگوں کو میسر آئیں گی، تو براڈ بینڈ پینیٹریشن آپ کی آٹومیٹکلی بڑھے گی. انٹرنیٹ کا استعمال جب تک نہیں سمجھ آئے گا عوام کو، وہ کیوں لگائیں گے انٹرنیٹ؟ استعمال سمجھنے کے لیے ان کو اپنی زبان چاہیے، اور اپنی زبان کے لیے آپ کی طرف سے انیشیٹیوز چاہیے کہ آپ لوکل کانٹینٹ کو پروموٹ کریں. اگر یہ آپ نہیں کرتے، ڈیٹا سینٹرز آپ کے یہاں لوکلی نہیں بنتے، آپ کے سارے ڈیٹا سینٹرز جو ہیں، ساری ویب سائٹس جو ہیں وہ ملک سے باہر ہوسٹ ہوتی ہیں. گوگل کیشے کا ایک انیشیٹیو سامنے آیا تھا پاکستان میں، اگین وہ بھی آپ کا انیشیٹیو نہیں ہے، وہ گوگل نے کیا ہے اپنے سرورز کی لوڈ بیلنسنگ کے لیے. ٹھیک ہے نا، آپ کی بینڈ وڈتھ کے اوپر لوڈ آ رہا ہے، ملک سے باہر جو ہے آپ کو اپنی ساری ویب سائٹ ہوسٹ کرنی پڑ رہی ہے اور ان سے کمیونیکیشن کرنی پڑ رہی ہے. تو ٹیکنیکلی بھی آپ کو بہت سے ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے اگر آپ کانٹینٹ کو لوکل وہ کریں. ڈیٹا سینٹرز میں لوگ یہاں انویسٹ نہیں کرتے، لوگ ڈیٹا سینٹر نہیں بناتے، کہتے نہیں یہاں بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ڈیٹا سینٹر کی ہم 99.9% آف ٹائم بجلی کو نہیں کر سکتے کہ بجلی کی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سائٹس چل رہی ہیں آپ کی، ایگزیکٹلی پیکیجز کی پرائس کیا ہے، ہاں پر منٹ کال ریٹ کیا ہے، پھر بھی سیل سائٹس چل رہی ہیں. تو یہ بہت ساری میں وہ بہت جسے کہتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ اینگل سے یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس مسئلے مسائل تو بہرحال ہیں، وہ تو رہیں گے اور وہ رہیں گے، وہ آئندہ میرا خیال چند سال تک نہیں جانے والے. It will take us some time to come out of these problems. یہ بجلی کا مسئلہ، یہ پانی کا مسئلہ، ان سے کچھ وقت لگے گا ہمیں نکلتے، لیکن انویسٹرز کے پاس، حکومت کے پاس یہ ریسورسز موجود ہیں، بالکل ہیں، کہ لوکلائز ڈیٹا سینٹرز کو نہ صرف کریٹ کیا جائے بلکہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کو انکریج کیا جائے. اس کے بغیر براڈ بینڈ پینیٹریشن پاکستان میں اس ڈیزائربل لیولز کے اوپر حاصل کرنا بہت مشکل ہے. چلو ویورز، ہم میرے خیال سے اس پارٹ کو یہاں کلوز کرتے ہیں. ہم نیکسٹ پارٹ میں دوبارہ کنٹینیو کریں گے اپنے سیرین ریویو سیریز کو. تو اللہ حافظ ویورز، اللہ حافظ. دیٹ از آل. اللہ حافظ، اور آپ سے انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.